اللہ اللہ۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دو باغوں کے علاوہ بھی دو باغ ہیں، دو باغ جن کا پیچھے ذکر آیا تھا کہ جو شخص بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جاتا ہے اس کے لیے دو باغ ہیں گہری شاخوں والے جس میں چشمے جاری ہوں گے۔ اسی طرح یہاں فرمایا ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور بھی ہیں، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مدہامتان، نہایت گہرے سرسبز ہوں گے، یعنی اتنے سرسبز کہ جن کو کہتے ہیں سیاہی مائل، بہت زیادہ جو سبز ہوں گہرے ان کو کہتے ہیں سیاہی مائل، اتنے سبز۔ عرب کے اندر چونکہ پہلی بات تو یہ تھی کہ سبزہ بہت کم تھا، چونکہ ریگستانی علاقہ، پہاڑی علاقے تھے اور درخت بہت کم ہوتے تھے، اس لیے ان لوگوں کو سائے کا اور سبز رنگ بڑا ہی پیارا لگتا تھا، بڑا ہی ان کو پسند تھا۔ بلکہ روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو کہیں سے آ رہے تھے، ساتھ صحابہ کی جماعت بھی تھی، تو ایک راستے میں ایک بڑا سرسبز علاقہ آیا، تو ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، میں تو ادھر ہی رہتا ہوں، میں نے نہیں جانا گھر، ادھر ہی رہوں گا، اتنا سرسبز علاقہ اور پانی بھی ہے، بس میں ادھر ہی زندگی۔ آپ نے فرمایا نہیں، اسلام میں رہبانیت جائز نہیں ہے، اسلام یہ کہتا ہے اپنے بیوی بچوں میں رہو، گھر بار میں رہو، کام بھی کرو، دنیا داری بھی کرو، ساتھ ساتھ دین پر عمل کرو، ساتھ ساتھ اس کا اجر زیادہ ہے۔ ایک آدمی پہاڑوں میں چھپ جاتا ہے، جا کر جنگلوں میں رہتا ہے، اس کی بنسبت اس آدمی کو اجر زیادہ ملتا ہے جو اپنے بیوی بچوں میں رہتا ہے، ان کے لیے روزی کماتا ہے اور دنیا کی مشقتیں برداشت کرتا ہے، اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ تو سبزے کا اس لیے بار بار ذکر آتا ہے، تو فرمایا یہ دونوں باغ بہت سرسبز ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان دونوں باغوں میں دو چشمے ہوں گے جو ابلتے ہوں گے۔ نضاختان کا معنی یعنی پانی سے، جیسے چشمے سے ایسے پانی ابلتا ہے، ایسے پانی ابل رہا ہوگا، میٹھا پانی، یہ بہت اچھا منظر ہوگا اس کے لیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان دونوں باغوں میں پھل ہوں گے اور کھجوریں ہوں گی اور انار ہوں گے۔ یہ خاص طور پر فرمایا کہ اس میں پھل فروٹ ہوں گے، کہ صرف باغ ہی نہیں ہے کہ سبزی درخت ہی ہے بس پانی ہے آپ پھرتے رہو، نہیں، کھانے کے لیے وہاں ہر طرح کے پھل ہوں گے، کھجوریں ہوں گی۔ کھجور کا قرآن پاک میں بہت ذکر آتا ہے، کیونکہ کھجور کہتے ہیں یہ انسانی صحت کے لیے، طاقت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس کی 2 کھجوریں 3 کھجوریں روزانہ انسان استعمال کرے، اور بعض اطباء نے، حکماء نے اس پر تحقیق کی ہے کہ جن جن چیزوں کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے نا، ان کو خاص طور پر انسان استعمال کرے، اس کے اندر فائدے ہی فائدے۔ تو کھجوروں کا ذکر ہے، ورمان، اور انار ہوں گے، انار کا ذکر میں بھی قرآن پاک میں آتا ہے، اس لیے یہ بھی بہت فائدے مند ہے۔ لیکن دنیا کے انار اور دنیا کی کھجوریں، اس سے جنت کے انار بہت اعلیٰ اور عرفہ ہوں گے، ان کے ذائقے، ان کی لذت بہت اعلیٰ ہوگی۔ فرمایا پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان جنتوں کے اندر خوبصورت شکلوں والی عورتیں، حسان، اور خوبصورت سیرت والی، یعنی ایسی صورتیں، ایسی عورتیں ہوں گی وہاں جو شکل و صورت کے بھی لحاظ سے بہت خوبصورت ہوں گی، اخلاق کے لحاظ سے بھی بہت عمدہ ہوں گی، ایسی عورتیں دی جائیں گی جو جنتی کو۔ اور جیسے کہ پہلے بھی بتایا تھا، کم از کم ایک جنتی کو 2 حوریں تو لازمی ملے گی، اور یہ بہت خوبصورت، حسین و جمیل۔ پھر فرمایا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حور مقصورات فی الخیام، یہ حوریں ہوں گی جو بند کی ہوئی ہوں گی خیموں میں۔ خیام خیمے کی جمع ہے، خیمہ، وہ خیمے سے مراد یہ خیمہ نہیں ہے جو کپڑے کا
جو یہاں لگایا جاتا ہے، خیمے سے میرا بخاری شریف میں آتا ہے وہ خیمہ موتی کا ہوگا، موتی ہوگا، اس کو اندر سے کھوکھلا کر کے اس کے اندر ہی وہ گھر ہوگا اس کو کہا جا رہا ہے خیمہ، اور وہ 60 میل لمبا ہوگا گھر، اتنا بڑا گھر، اور کم از کم روایات میں ہے کم از کم جو جنتی کو ایک خیمہ جو موتی کا ملے گا وہ 3 فرسخ کا ہوگا، 3 فرسخ، 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے ایک خیمہ اور گھر جو ہوگا جو موتی کا وہ 9 میل کا ہوگا کم از کم، تو یہ ان کو گھر میں، اور وہ عورتیں ہوں گی جو بند کی ہوئی ہوں گی حوریں خیموں میں، اور یہ وہ عورتیں ہیں جو جنت کی ہی مٹی سے بنی ہوں گی، مشک و عنبر سے ان کی پیدائش ہوئی اور وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، لیکن ان حوروں کے ساتھ جو دنیا کی بیویاں ہیں وہ ان کی سردار بنا کر وہاں رکھی جائیں گی، کہ مسلمان کو وہ عورتیں بھی ملے گی ساتھ جو دنیا میں اس کی بیویاں تھیں، اور ساتھ جنت کی حوریں بھی، لیکن یہ دنیا کی بیویاں ان کی سردار بنائی جائیں گی، وہ حیران ہوں گی کہ ہماری پیدائش مشک و عنبر سے ہوئی ہے، ہم جنت کی پیداوار ہیں، اور تمہاری پیدائش دنیا کی مٹی سے ہوئی ہے، لیکن تم ہماری سردار کیسے بن گئی، تمہیں یہ مرتبہ کیسے ملا؟ تو وہ دنیا کی جو عورتیں ہوں گی یہ جواب دیں گی بِصَلَاتِهِنَّ وَصِيَامِهِنَّ، کہ ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے روزے رکھے ہیں، ہم نے سردی گرمی کو نہیں دیکھا، تیری اللہ کی عبادت کی ہے، بچوں کو پالا، شوہر کی خدمت کی ہے، اس خدمت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں جنت میں بھی بھیجا اور تمہاری سردار بنایا۔ اس سے پتا چلا کہ جو عورتیں کام کاج کرتی ہیں، گھروں میں رہتی ہیں، محنت کرتی ہیں، ظاہر مشقت تو ہے، روزوں میں جو ہے مرد آرام سے بیٹھ کر سحری کھاتے ہیں، افطاری کھاتے ہیں، پکانے والی ساری عورتیں ہوتی ہیں، تو اس لیے وہ اس بات سے نا امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روایات میں ان کی خوشخبری سنائی ہے کہ وہ جنت میں اس طرف جائیں گی نہیں، جنتی عورتوں کی حوروں کی سردار ہوگی، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، نہیں چھوا ہوگا ان عورتوں کو کسی انسان نے ان جنتیوں سے پہلے، نہ ہی کسی جنات نے، وہ جنت کی حوریں جو ہوں گی وہ ایسی ہوں گی، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ متقین علی رفرف خضر وعبقری حسان، تکیہ لگا کر بیٹھے ہوں گے ایسے گو تکیے پر جو سرسبز ہوں گے، وعبقری حسان، اور قالین ہوں گے بڑے عمدہ قسم کے قالین اور عمدہ قسم کے نرم نازک تکیے، ان پر جنتی ایسے ٹھاٹ سے بیٹھے ہوں گے۔ ان سب نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کر کے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام کو کہا کہ میں نے جنات کے سامنے سورہ رحمان پڑھی، جب بھی میں یہ جملہ کہتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہ آگے سے کہتے تھے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ، اے پروردگار ہم تیری کسی نعمت کا تکذیب نہیں کرتے، وَلَكَ الْحَمْدُ، اور تیری ہی تعریفیں۔ اسی لیے فرمایا جنات نے بڑا اچھا جواب دیا، تو مسلمانوں کو بھی جیسا کہ نماز سے باہر ہے اگر یہ صورت پڑھی جائے تو اس میں بے شک اپنی زبان میں کہنے اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو اپنی زبان میں بھی اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت ہی بابرکت ہے تیرے رب کا نام، جو وہ رب تیرا بزرگی والا اور عزتوں والا وہ رب ہے، بڑی بابرکت ذات۔ یہ سورہ رحمان تھی جو ہم نے ختم کی ہے، انشاءاللہ العزیز کل سورہ واقعہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔